الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی معزز اور قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا درس انتہائی اہم درس ہے۔ یہ درس سورہ انعام کی 3 آیات کا درس ہے۔ آیت نمبر 151، 152 اور 153۔ ان 3 آیات کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کے اندر جتنی باتیں بیان ہوئی ہے، ٹوٹل 10 باتیں ہیں، 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اور 10ویں بات وہ اس کا بالکل آخری وہ نوٹیفیکیشن ہے کہ ان باتوں کی پابندی کرو، اور ان باتوں کی اگر آپ نے پابندی نہیں کی تو پھر ظاہر بات ہے آپ کسی اور راستے پہ چلے گئے، شیطان کے راستے پر، اور وہ تمہیں حق کے راستے سے الگ کر دے گا، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ یہ باتیں ایسی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، من اراد ان ينظر الى وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ فلیقرأ هؤلاء الآیات۔ فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھے جس پر آپ کی بالکل مہر لگی ہوئی ہے، جیسے سٹیمپ لگ جاتا ہے کسی چیز پر، ایسی مہر لگی ہے، تو وہ ان 3 آیات کو پڑھے، اور پھر انہوں نے تلاوت کی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ سے لے کر لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تک ان 3 آیات کی تلاوت فرمائی۔ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اس وصیت، چونکہ وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، گویا امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی حکم بطور وصیت آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل کریں۔ اسی طرح
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ایکم یبایعنی علی ہؤلاء الآیات الثلاث، کون ہے جو میرے ساتھ ان 3 آیات پر بیعت کرے۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے کا پکا وعدہ مجھے دے دے، پکا عہد دے دے کہ میں ان کی پابندی کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیات کی تلاوت فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ سے لے کر لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تک۔ اور اس کے بعد فرمایا، جب ان آیات کی تلاوت سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، وَمَنْ وَفَى بِهِنَّ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے ان 3 آیات کی وفاداری کی، یعنی ان کو پورا کیا، ان پر پورا عمل کیا، پورا عمل کیا، تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اللہ پر اجر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا اجر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ جب اجر اللہ دے گا تو کتنا اجر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَأَدْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا كَانَتْ عُقُوبَتُهُ وَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْآخِرَةِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس میں کچھ کمی کی، کوئی نقص کیا، یعنی پورا عمل نہیں کیا، تو جو بھی اس نے کمی کی، نقصان کیا، اور پھر اللہ نے اس کو دنیا میں سزا دی، دنیا میں پکڑا، تو یہی اس کی سزا ہو جائے گی۔ اور جس کا معاملہ اللہ نے قیامت کے لیے مؤخر کر دیا تو پھر تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو پکڑے، چاہے اس کو معاف کر دے۔ یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ان باتوں کی بیعت چاہتے ہیں کہ پکا وعدہ اور پختہ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ان کی پابندی کرو گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور مفسر قرآن ہے، حبر الامت ہے، وہ ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا، هذه الآيات محكمات في جميع الكتب لم ينسخهن شيء وهن محرمات على ابن آدم كلهم وهن الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار۔ ان 3 آیات کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 آیات فرمایا یہ محکمات ہے، اور یہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھی، یعنی اپنے اس زبان میں یا اس انداز میں، لیکن ان باتوں کا حکم جو ان 3 آیات میں دیا گیا ہے، یہ تمام گزشتہ کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں موجود تھی، اور یہ محکم ہے، یعنی ان کا مطلب، ان کی معنی سب کچھ واضح اور معلوم ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، ان آیات کو کسی اور حکم نے منسوخ بھی نہیں کیا، یعنی یہ ایسی آیات ہے کہ جن کا کوئی ناسخ نہیں آیا۔ اور فرمایا، یہ جتنی چیزوں کا یہاں محرمات کا ذکر ہے، یہ تمام امتوں پر اور پورے بنی آدم پر، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ كُلِّهِمْ، ابن آدم جتنے ہیں سب پر یہ حرام ہے جو یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا، جس نے ان آیات کو پورا کیا، جس نے ان آیات پر عمل کیا تو جنت میں جائے گا، اور جس نے ان آیات پر کو پورا نہیں کیا، جس نے ان آیات پر عمل نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت میں جانے اور دوزخ میں جانے والی بات فرمائی ہے، تو یہاں محدثین کا ایک پورا قاعدہ ہے، اور وہ یہ کہ جب صحابی کسی ایسی بات کی روایت کرے جو عقل کے ذریعے معلوم نہ ہو سکے، اور صحابی اس کو روایت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، لیکن یہاں روایت کرنے میں انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، اس کو مرفوع حکماً کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 آیات کی اہمیت کے بارے میں جو بات بتائی وہ بڑی اہم ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ان آیات میں چیزیں بیان ہوئی ہے، محرمات کا بیان ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے کہ پوری انسانی زندگی کو اس کے اندر سمویا گیا ہے، اور پوری انسانی زندگی کے اندر اطمینان، سکون، امن جس طرح آ سکتا ہے، تو آپ دیکھیں ان چیزوں کو دیکھیں۔ سب سے پہلی بات فرمائے، ان آیات کا بالکل ترجمہ بھی کافی ہے، قل اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ اب میں تمہیں سناؤں، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ بتا دوں تمہیں، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں پہلی بات میں نے بتایا 9 باتیں، اور پھر 10ویں بات اس کا حکم، اس کا نوٹیفیکیشن ہے۔ پہلی بات، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب دیکھیے، اللہ کے ساتھ شریک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بت کی پرستش کریں، کسی اور کے سامنے سجدہ لگائے، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی بجائے کسی اور کا حکم مانیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہ کریں، بلکہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے لوگوں نے اپنے طریقے بتائے ہیں، کوئی دین بھیجے ہیں لوگوں نے، جو طریقے نظام ہائے زندگی لوگوں نے بنائے ہیں، ان نظاموں پر چلے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ان یسیر الریا شرکن، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، اس لیے کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں، کسی اور کی رضامندی کے لیے، کسی اور کو دکھاوے کے لیے کیا جائے۔ تو اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں بھی شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ خالق ہے تو کسی اور کو خالق تسلیم نہ کیا جائے، اللہ مالک ہے کسی اور کو مالک تسلیم نہ کیا جائے، اللہ رازق ہے کسی اور کو رازق تسلیم نہ کیا جائے، اور اسی طرح اللہ شارع ہے، قانون دیتا ہے، اس نے قانون دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور قانون پہ چلنا، کسی اور نظام پہ چلنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ معمولی سا تھوڑا سا بھی شرک وہ آپ نہ کریں، یہ اللہ نے شرک کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے پورا ایک درس ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں دیں گے، لیکن یہاں صرف وہ باتیں جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے، والدین کے بارے میں جو حدیث میں ایک بات آئی ہے، کسی شخص نے سوال کیا والدین کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں تمہاری جنت ہے یا تمہاری دوزخ ہے، یعنی دونوں کے ذریعے تم جنت بھی حاصل کر سکتے ہو اور دوزخ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ کرے ہم اپنے والدین کے ذریعے، جن کے والدین زندہ ہے، ان کے ذریعے ہم جنت حاصل کریں۔ والدین جنت کا ذریعہ ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ اور اسی طرح جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو والدین کے لیے دعا، جو اللہ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس شخص نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے ہر فرض نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگی، جیسے اللہ نے دعا بتائی ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یعنی جب ہم کہیں گے تو ہم یہی کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان پر ایسا رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹا پالا تھا، میرے ساتھ جو شفقت اور محبت کی تھی، اسی طرح ان پر بھی رحم فرما۔ تو ان کے لیے ان کی موت کے بعد ان کے لیے دعا کرنا ان کا شکر بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے۔ تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر اور غربت کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم اس لیے یہ کام کرتے ہو کہ رزق کون دے گا، ان کو کھانا پانی کون دے گا، میں نہیں کر سکوں گا تو تم قتل کرتے ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں تو غیرت کی وجہ سے بھی بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے کہ میرے ہاں بیٹی ہو گئی ہے، لیکن غربت کی وجہ سے تو کافی سارے واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تمہیں کون دیتا رہا ابھی تک اور کون دے رہا ہے؟ ان کو بھی وہی ذات دے رہا ہے۔ اور چوتھی بات،
وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ یہ جو اولاد کے قتل کے بارے میں، ایسے ایک تو اولاد کو قتل کرنا، کسی بچے کو باپ قتل کرے اس لیے کہ غربت ہے، لیکن پورا نظام مملکت اگر منصوبہ بنائے کہ بچے پیدا نہ ہو، خاندانی منصوبہ بندی کا کوئی جو سسٹم جیسے چل رہے ہے دنیا میں، یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ کا نظام ہے، جتنے لوگ آ رہے ہیں، جتنے مر رہے ہیں، یہ پورا سسٹم بڑی باریک بینی کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے مداخلت درکار سرکار، یہ اللہ کی خدائی میں اور اللہ کی سلطنت کے اندر مداخلت کرنا، یہ اسی کا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ان کو پیدا کرنا بھی تمہارا کام نہیں ہے، یہ فیصلے اس کے ہیں۔ مارنا کہ دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی اسی کا فیصلہ ہے۔ ان کو رزق دینا بھی اسی کا کام ہے۔ تو جو تمہارا کام نہیں ہے، جو تمہارا درد سر نہیں ہے، اس میں کیوں تم مداخلت کرتے ہو؟ تو ایسا سسٹم بنانا کہ بچے پیدا نہ ہو یا بچے کم پیدا ہو، یہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ جن لوگوں نے ایسے منصوبے بنائے ہیں، ایسی دوائیں ایجاد کی ہے، بچے پیدا نہ ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں ڈاکٹر عورت کو بتائے کہ اگر آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی موت کا خطرہ ہے، یا ایسی خطرناک بیماری کا خطرہ ہے جو آپ کی صحت کو بڑا نقصان ہو رہا ہو، اس میں وقفہ بھی ضروری ہے، اور مستقل طریقے سے بھی بچوں کے سلسلے کو بند کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ چوتھی بات فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جایا کرو، جو چھپی بھی حیائی ہو یا کھلی بھی حیائی ہو۔ بدکاری، بد اخلاقی اور اس کی طرف جانے والے تمام راستے وہ اس فحش کے زمرے میں آتے ہیں، اور فحش کبائر کو بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے زنا ہے اور یا عمل قوم لوط ہے یا اس قسم کے دوسرے جتنے بھی کام ہیں۔ تو بے حیائی یعنی زنا، بدکاری اور اس کی طرف جانے والے تمام راستے، مثلا نظر کی حفاظت کرو اس لیے کہ بد نظری زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح مخلوط معاشرہ اسلام نے پابند کیا ہے، پابندی لگائی اس لیے کہ مخلوط معاشری ہی کے نتیجے میں، مرد و عورت کے زیادہ میل جول ہی کے نتیجے میں بدکاری کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو علانیہ ہو اور جو باطنی ہو، جو چھپا ہوا ہو۔ اور پانچویں بات وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، مگر جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا، جو مرتد ہوا اس کو قتل کیا جائے گا، جو شادی کے بعد زنا کرے گا اس کو قتل، رجم کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ یہ تو وہ حق ہے جو اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی قتل نہیں کرنا۔ فرمایا ذالکم وصواکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ ان باتوں کا تاکیدی حکم تمہیں دے رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، تم عقل سے کام لو۔ اور چھٹی بات فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یتیم کا مال اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ یتیم کا جو حفاظت کرنے والا تھا باپ، اس کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اب تم یتیم کی کفالت کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، لیکن اس طریقے سے جو اچھا طریقہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص خود غریب ہے اور یتیم کی خدمت کر رہا ہے، یتیم کا مال زیادہ ہے، تو اس سے حق الخدمت کوئی چیز جائز معروف طریقے کے مطابق لے سکتا ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ یتیم بلوغ کو پہنچ گیا تو بلوغ بالغ ہونے کے بعد اس کا مال پھر اس کے حوالے کرنا ہے۔ آگے ساتویں بات فرمائی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کیل پیمانہ اور میزان تول۔ ہم جب لین دین کرتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے، یا تو ہم چیزوں کو تولتے ہیں، ترازو سے تولتے ہیں، خواہ ترازو جو پرانے دو پلڑوں والی ترازو ہو یا جو دوسری ترازو ہے کمپیوٹرائز ترازو، اور اسی طرح یا ناپ کر دیتے ہیں، زمین کو ناپتے ہیں، کپڑے کو ناپتے ہیں، اور پھر کبھی کبھار ہم پیمانہ یعنی گھی کا ٹین یہ مقرر ہے، یہ 16 kg ہے، یہ ڈبہ 5 kg ہے، یہ پلان چیز کا ڈبہ 1 kg ہے، وغیرہ جو پیمانے لوگوں نے مقرر کیے ہیں، ان دونوں کو ٹھیک ٹھیک دیا کرو، پورا پورا دیا کرو، اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ یہ اب دیکھیں جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی، اور قسط حقیقی انصاف کو کہتے ہیں،
بالکل صحیح طریقے سے، کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی داندلی نہ ہو، پورا پورا۔ جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی، معاشرے کا اعتماد خود بخود ایک دوسرے پر بحال ہو جاتا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، بیچ میں دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے، ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی تولتے ہوئے کوئی ایک دانہ ادھر ادھر ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن قصدن و عمدن جو ہم یہ کام کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا 8ویں بات، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ وہ بات جس کے خلاف جاری ہے وہ کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، قبیلے والا کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اور 9ویں بات فرمائی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ کی وعدے سے مراد کیا ہے؟ وہ وعدہ جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا، لا الہ الا اللہ کہہ کر، عہد ازل جس کا پورا درس انشاءاللہ آ رہا ہے، جو ہم نے ازل میں وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا، اور اسی طرح وہ وعدے جو ہم نے اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہیں، ان تمام وعدوں کو پورا کرو۔ ذالکم وصواکم بہ لعلکم تذکرون، ان باتوں کا اللہ نے آپ کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ 9 باتیں ہو گئی۔ آگے جو اس کے بارے میں اللہ نے ان 9 باتوں کے بارے میں جو نوٹیفیکیشن دیا ہے، جو حکم جاری کیا ہے، جو شاہی فرمان جاری ہوا ہے، وہ شاہی فرمان آپ دیکھ لیں اس آخری تیسری آیت میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہی میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیماً، جو سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی راستے کی تابعداری کرو، اسی کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی نہ کیا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ دوسرے راستوں پہ چلیں گے، بالکل وہ قریب قریب کیوں وہ راستے نہ ہو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی۔ اس لیے سیدھا سیدھا انہی باتوں پہ عمل کرو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ ذالکم وصواکم بہ لعلکم تتقون، انہی باتوں کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم تقویدار بن جاؤ، یعنی تم گناہوں سے بچو اور اللہ کے عذاب سے بھی بچو۔ امام نصفی رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لعلکم تعقلون کہا، پھر لعلکم تذکرون کہا، اور پھر لعلکم تتقون کہا، اس لیے کہ سب سے پہلے جب عقل سے کام لیں گے تو غور و فکر کریں گے تو نصیحت حاصل کریں گے، اور جب نصیحت حاصل کریں گے تو تقوی خود بخود حاصل ہو جائے گی، حرام سے بچا جائے گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم سب سے یہ دروس کا سلسلہ، رمضان المبارک کے روزوں کا پورا سلسلہ، اور ہم جتنی عبادتیں ان روزوں میں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اے ہمارے رب یہ سب کچھ ہم سے قبول فرما۔ ان میں بڑی کمزوریاں ہیں، ان میں کافی نقصانات ہے، ہماری عبادتیں تیرے شان کے لائق نہیں ہے، ہماری تلاوت تیرے شان کے لائق نہیں ہے، ہمارا ذکر تیرے شان کے لائق نہیں ہے، ہم اسی طرح تیری ثنا بیان نہیں کر سکتے جو تیری شان کے لائق ہے، تیرا نام اس طرح نہیں لے سکتے جیسے لینے کا حق ہے، لیکن اے ہمارے رب یہی ہماری طاقت ہے، یہی ہمارا وسع ہے، اپنی طاقت کے مطابق اور اپنے بساط کے مطابق جو کچھ ہم کرتے ہیں ان تمام کمزوریوں کو معاف فرما اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ ان دروس کے ذریعے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی روشنی کو داخل فرما، قرآن کی روحانی سمندر سے ہمیں فیض عطا فرما، ہمیں وہ تمام رحمتیں اور برکتیں عطا فرما جو اپنے نیک اور صالح بندوں کو تو عطا فرماتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اس مجلس کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں، صبح سویرے لوگ بیٹھے ہیں، خواتین بیٹی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہے، اے ہمارے رب ان تمام کی حاجتیں پوری فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہماری اس پوری دنیا پر رحم فرما،
یہ جتنی بھی عذاب، آفتیں، آزمائشیں تیری طرف سے آئی ہے، اے ہمارے رب تو ہی واپس کر سکتا ہے، تو ہی اس کی طاقت رکھتا ہے، یہ تیری دنیا ہے، یہ تیری کائنات ہے، یہ تیری بادشاہت ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم سے ان تمام بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ان کو دور فرما، ان کو ہٹا دے ہم سے، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔